नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ATV के खुसूसी प्रोग्राम रहमत रमज़ान में आज हमारे साथ मौजूद हैं गुलबर्गा के मुमताज़ शायर जनाब क़ाज़ी अनवर साहब। आप बेहतरीन शायर होने के साथ साथ अपने एक खुशहाल तरन्नुम भी अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है। तो आज हम उनसे इस्तक़बाल रमज़ान पर एक कलाम सुनेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतला समात फरमाइए। फजल दामन में लिए रहमान का, फजल दामन में लिए रहमान का, फजल दामन में लिए रहमान का, लो महीना आ गया रमज़ान का, लो महीना आ गया रमज़ान का। कह रही हैं आयतें कुरान की, कह रही हैं आयतें कुरान की, ये महीना है खुदा की शान का, ये महीना है खुदा की शान का। इस महीने की फजीलत क्या कहें, इस महीने की फजीलत क्या कहें, क़द्र की शब तोहफ़ा है रमज़ान का, क़द्र की शब तोहफ़ा है रमज़ान का। गम गुसारी और सखावत कीजिए, गम गुसारी और सखावत कीजिए, है तक़ाज़ा तो यही ईमान का, है तक़ाज़ा तो यही ईमान का। मुफलिसो नादार का रखिए ख्याल, मुफलिसो नादार का रखिए ख्याल, हुक्म है ये दीन के सुल्तान का, हुक्म है ये दीन के सुल्तान का। छोड़ दो तुम दुनियादारी, छोड़ दो, छोड़ दो तुम दुनियादारी, छोड़ दो, छोड़ दो तुम दुनियादारी, छोड़ दो। खौफ है गर हश्र के मैदान का, खौफ है गर हश्र के मैदान का। मोमिनो नेकी बटोरो रात दिन, मोमिनो नेकी बटोरो रात दिन, मोमिनों ने की बटोरो रात दिन।
کیا بھروسہ آدمی کی جان کا، کیا بھروسہ آدمی کی جان کا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے۔ قاضی انور زہد و تقویٰ کے بنا، قاضی انور زہد و تقویٰ کے بنا، کیا تصور کیجئے رمضان کا، لو مہینہ آ گیا رمضان کا۔ کرناٹکا بیٹری شاہپور میں پچھلے 25 سالوں سے قائم ہے۔ کرناٹکا بیٹری کی مختلف برانچز گلبرگہ اور یادگیر میں بھی موجود ہیں۔ واجبی داموں میں عمدہ قسم اور برانڈ کے بیٹریز آپ کو صرف کرناٹکا بیٹریز میں ملیں گے۔ لیف فاسٹ اور ایکسائٹ کمپنی کے 2 ویلر، 4 ویلر، UPS، انورٹر اور ای رکشا بیٹریز کرناٹکا بیٹریز میں دستیاب ہیں۔ جلد ہی تشریف لائیں۔ کرناٹکا بیٹری، اپوزٹ KMF ڈائری، ہمناباد روڈ، کلبرگی۔ مزید تفصیلات کے لیے ربط پیدا کریں پروپرائٹر امتیاز احمد۔ کانٹیکٹ نمبر 9740231498 9448427634۔ ناظرین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ATV گلبرگہ کے رمضان المبارک کے دوران پیش کیے جانے والے خصوصی پروگرام رحمت رمضان میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا محمد نور صاحب۔ مولانا محمد نور صاحب انڈین یونین مسلم لیگ ریاست کرناٹک کے جنرل سیکرٹری اور گلبرگہ ضلع کے صدر ہیں۔ آپ ملی اور فلاحی کاموں میں بھی پیش رہتے ہیں۔ مولانا آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ سال کے 12 مہینوں میں رمضان کی کیا اہمیت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ATV کے تمام اسٹاف کو، علی جناب عزیز اللہ سرمد صاحب کے ساتھ تمام لوگوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں، جنہوں نے پچھلے 4 سالوں سے اس پروگرام کو علاقہ حیدرآباد کرناٹک کے تمام اضلاع کے ناظرین نے بڑے اس چینل سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں ATV والے۔ اور عزیز اللہ سرمد صاحب کا یہ پہلا جو سوال ہے، میں اس سوال کے جواب میں یہ بات کہتا ہوں کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، صدق اللہ العظیم، یہ وہ مہینہ ہے جو قرآن کو نازل کیا گیا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں یہ متبرک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مہینے میں برکتیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس لیے متبرک مہینہ کہا گیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب بھی اگر کوئی نفلی عبادت رمضان میں کرتا ہے تو اس کو فرض کے ثواب دیا جاتا ہے، اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 گنا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس سے اس بات کو یہ ثابت ہوتی ہے کہ دوسرے مہینوں سے یہ بابرکت اور برحمت والا مہینہ ہے، اس وجہ سے اس کو متبرک مہینہ کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اسی مناسبت سے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ
قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اور تراویح میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. تو تراویح کا آغاز مولانا کب ہوا؟ رمضان کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا یا رمضان کے آغاز کے چند سالوں بعد ہوا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی تراویح کی نماز شروع کی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں، جب رمضان اس مہینہ وہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن نماز تراویح ادا فرمائی. جب تیسرا دن کا موقع آیا، صحابہ کرام کثیر تعداد میں مسجد نبوی میں جمع ہو گئے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے سے باہر نہیں آئے، جب حجرے سے باہر نہیں آئے تو دوسرے دن صبح میں سحر کے بعد جب فجر میں جب صحابہ کرام جمع ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 2 دن امامت فرمائی جبکہ آپ کل رات میں ہے نا تراویح کے لیے تشریف نہیں لائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کل رات میں اگر میں آتا تو ہو سکتا تھا، مجھے خدشہ تھا کہ آپ پر یہ نماز بھی فرض ہو سکتی تھی، اس لیے میں کمرے سے باہر نہیں نکلا تاکہ یہ نماز آپ پر فرض نہ ہو، اس لیے میں نے نہیں آیا، کمرے سے باہر نہیں آیا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یہ حدیث کے نماز تراویح فرض نہیں، لیکن کیا یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے؟ نماز تراویح سنت موقدہ ہے. اس لیے موقدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کی، اور صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تک، اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تمام صحابہ کرام تابعین سیدھا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام صحابہ کرام اور تابعین کو یہ اجازت دی کہ تو سب لوگ مل کر ایک جماعت کی شکل میں نماز ادا کرے تاکہ ہے نا جماعت کا بھی ثواب ہو. جی، تو یہ حضرت عمر کے دور خلافت میں نماز تراویح باجماعت ادا کی جاتی ہے. جی. تو اس میں قرآن مجید کی تلاوت کی کوئی حد مقرر ہے کہ فی زمانہ ایسا ہو رہا ہے کہ 4 دن میں 5 دن میں ایک قرآن تراویح میں مکمل کیا جا رہا ہے، تو اس میں کوئی حد تو مقرر ہوئی ہے؟ قرآن مجید کتنا پڑھا جائے، کتنی تلاوت کی جائے؟ قرآن مجید کی نماز تراویح میں کوئی حد مقرر نہیں ہے، لیکن جس مسجد کے امام صاحب حافظ جو نماز پڑھاتے ہیں وہاں کے مصلیوں کی بشاشت پر منحصر ہے. اگر وہ مصلی اگر ایک پارہ کے ہی صلاحیت رکھتے ہیں ٹھہرنے کی تو وہاں پر ایک پارہ ہی پڑھا جائے گا، ان کی اجازت ہونا ضروری ہے. جو لوگ جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اس مسجد کے مصلیوں سے اگر 3 پارے بھی پڑھا جائے یا 5 پارے پڑھا جائے یا 10 بھی پارے پڑھا جائے تو اس میں وہ مصلیوں کا وہ بشاشت ہونا ضروری ہے، ان کی رضامندی ضروری ہے. اگر رضامندی سے نہیں کر رہے ہیں تو وہاں پر ہے نا یہ ایک قسم کا ہے نا کیا بولیں گے اس کو کہ ہے نا خضوع اور خضوع باقی نہیں رہے گا. جی، تو اب ایسا بھی ہو رہا ہے کہ تراویح کی نماز کا اہتمام مسجد کے علاوہ شادی خانوں اور ہالوں میں بھی کیا جانے لگا ہے، تو کیا تراویح کی نماز مسجد کے باہر بھی ادا کی جا سکتی ہے؟ تو عزیز اللہ صاحب، آج بہت اچھا سوال آپ نے یہ چھیڑ دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے لیے مساجد تعمیر کرنا، مسجد میں فرض نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اور جتنے بھی ہے نا سیاسی، سماجی اور شرعی جو بھی فیصلے ہیں مسجد میں کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں. تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہے کہ سنت اور نفل اپنے گھروں میں پڑھیں اور فرض کے لیے مسجد کے لیے آئیں. اور جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے سوال میں آپ یہ پوچھا کہ موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے تراویح غیر موقدہ ہے، تو موقدہ ہے تو یہ ہے نا مسجد کے علاوہ شادی حال میں ہو یا اپنے مکان میں ہو اور ایسی کوئی جگہ پر ہو جہاں پر نماز پڑھی جا سکتی ہے وہاں پر تراویح نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسے گنجائش ہے. جی، یہ تراویح کے نماز میں کیا خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں؟ ان کے لیے کوئی مسجد میں علیحدہ سے گوشہ مقرر کیا جا سکتا ہے؟
خواتین کی نماز کا جہاں تک معاملہ آ رہا ہے وہ نماز ادا کر سکتی ہیں، ان کے لیے ایک علیحدہ انتظام ہو، مسجد ہی نہیں اگر کسی ایک جو دینی ادارے ہیں وہاں پر نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں، بشرطے کہ امامت مرد کرے، عورتوں کی امامت کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہاں جہاں تک بھی گلبرگہ میں جہاں بھی نماز پڑھ رہے ہیں جو عورتیں یہاں ادا کر رہے ہیں، وہ پورے ہندوستان میں جو پوری دنیا میں بھی یہ عمل جاری ہے، مرد ہی امامت کرتے ہیں، عورت وہاں اس کے فالو کرتے ہیں۔ عورت مرد کی اقتداء میں ہی نماز جی ادا کر سکتی ہے، تو ان کے لیے ایک علیحدہ سے گوشہ مقرر کیا، بالکل گوشے کا اہتمام۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ عورت بھی نماز باجماعت ادا کرے، اس کے لیے یہ معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچا ہے۔ جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مساجد میں خواتین کے لیے نماز کا ایک گوشہ مقرر کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے دوران کئی جو ڈھابے ہوا کرتے ہیں، ہوٹلیں ہوا کرتی ہیں، وہاں ایک وضو خانہ اور نماز کا گوشہ بھی رکھا جاتا ہے۔ جی، تو اسی طرح اگر مساجد میں بھی خواتین کے لیے نمازوں کا ایک علیحدہ گوشہ مقرر کیا جائے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شریعت میں عدالتوں کی مداخلت کا راستہ بند ہو سکتا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس پہ؟ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ مسلم پرسنل لا بورڈ ہی جواب دے سکتی ہے، لیکن چند چیزیں ایسے ہیں جو ہمارے طبیعت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں، لیکن آپ کا سوال کا کرنا بجا ہے۔ اس کا جواب یہی فی الوقت میں یہ دے سکتا ہوں کہ آپ کی جو رائے ہے الحمدللہ بہت اچھی رائے ہے، لیکن ہم جس ملک میں رہتے ہیں جہاں پر جمہوریت کا طوطی بولتے ہی ہے، تو اس ملک میں جو رسم و رواج کا جو یہاں پر چلن زیادہ ہے، اس حساب سے بڑی مشکل ہے کہ عورتوں کا مسجد کو آنے سے کوئی مذائقہ نہیں، لیکن حالات ایسے آ گئے ہیں جہاں پر مسجدوں کو ان کے آنے سے تھوڑا سا ڈسٹربنس ہو سکتا ہے، ان کے لیے علیحدہ انتظام کرنا ضروری ہے۔ اب فی الوقت ہندوستان کے حالات کے مطابق چند مساجدوں میں چند مسلک والوں نے خواتین کے لیے انتظام کیے ہیں، وہاں پر نمازیں ہو رہی ہیں، ہم کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن ہم بھی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دینی مدرسے جو بھی ہیں یا بڑے بڑے شادی حال ہیں وہاں پر باضابطہ اس تراویح کے نہج کو، فرض نمازیں نہیں، تراویح کو ادا کرنے کے لیے یہ صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں، کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے رکیں گے، وقفے کے بعد پھر مولانا محمد نور صاحب سے گفتگو جاری رہے گی۔ مدنی مینار خوبصورت، شاندار، قدیم اور جدید طرز کے مینار، RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں، مضبوط اور خوشنما مینار، محراب، ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رقم پیدا کرے۔ مدنی مینار، ہاگرگہ روڈ، گلبرگہ۔ پروپرائٹر غلام نبی۔ Contact 8197867426۔ ناظرین، وقفے پہ جانے سے پہلے نماز تراویح کے مسئلے پر مولانا محمد نور صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی۔ مولانا محمد نور صاحب ہر سال رمضان المبارک کے دوران رمضان پیکیجز کی انڈین یونین مسلم لیگ کی جانب سے غریبوں اور ناداروں میں تقسیم کرتے ہیں، تو ہم آئیے ان سے جانیں گے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ رمضان پیکیجز جو غریبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کا مقصد آپ کیا رکھتے ہیں؟ رمضان پیکیج کا جہاں تک سوال ہے وہ انڈین یونین مسلم لیگ صرف نگرانی کرتی ہے، اہل خیر حضرات کے تعاون سے ہی وہ رمضان پیکیج کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس پیکیج کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ 11 مہینے تو وہ غربا مساکین اپنے اپنے حساب سے کھاتے ہیں پیتے ہیں، لیکن یہ ایک مہینہ ایسا مہینہ ہے جہاں پر
ان کو بھی ہے نا ضرورت رہتی ہے. اس ضرورت کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو چیزیں استعمال کرتے ہیں اس مہینے میں، اچھے چاول کا، اچھے دال کا، اچھے تیل کا، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہے نا ہمارے برابری پر ہم جیسا کھاتے ہیں اسی طریقے سے انہوں بھی کھائیں، اور تاکہ عید کے موقع پر انہوں ہمارے ساتھ شامل ہونے کے لیے کچھ پیسوں کی بچت کے لیے انہوں پورا دن بھر محنت کر کے جو بھی خرچ ہوتا ہے کھانے پینے کے اشیاء خریدنے کے لیے وہ پیسے بچا کر اس رمضان کے جو بھی دوسرے تقاضے ہیں اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ایک راہ ہموار ہوتی ہے. اس لیے ہم رمضان پیکیج کا اہتمام کرتے ہیں، اور جس سے انشاءاللہ غربا اور مساکین کو فائدہ ہوا ہے. انشاءاللہ یہ انڈین یونین مسلم لیگ جو نگرانی کر رہی ہے، اس سال بھی انشاءاللہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے برابر رمضان پیکیج کا ہے نا تقسیم انشاءاللہ ہوگی. اس میں اس رمضان پیکیج میں کون کون سی اشیاء دی جاتی ہیں؟ رمضان پیکیج میں چاول، جی، گیہوں کا آٹا، جی، شکر جی، اور مرچی، جی، دال جی، اور تیل، یہ اشیاء رہیں گے اس میں. جی. تو یہ غریبوں کی مدد اور عید کے لیے یا پھر رمضان کے لیے ایک طرح کی مدد ہے. جی. لیکن گلبرگہ میں جتنے بھی ادارے انڈین یونین مسلم لیگ کے علاوہ کام کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی محدود پیمانے پہ کام کر رہے ہیں. جی. تو ان کو اور زیادہ وسائل مہیا کرنے اور اہل خیر حضرات کی جانب سے انہیں اور مزید مدد دینے کی ضرورت ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ گلبرگہ میں افطار پارٹیاں بڑے بڑے پیمانوں پر منعقد کی جاتی ہیں. تو کیا ان پارٹیوں کو محدود کر کے اس طرح کے رمضان پیکیج کے لیے اہل خیر حضرات وہ رقم استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور بھی دوسری دعوتیں ہوتی ہیں رمضان میں، کافی فراخ دلی سے لوگ خرچ کرتے ہیں، تو زیادہ غریبوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت ہے. رمضان کا اور روزے کا مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی بھوک اور ان کی ضرورتوں کو محسوس کیا جائے. کیا ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں رمضان کے اس مقصد میں؟ آپ کیا کہیں گے اس پر؟ آپ کا سوال تو بہت بڑا سوال رہا ہے. جہاں تک بھی افطار پارٹیوں کا سوال ہے، اب وہ صرف اور صرف افطار پارٹی سیاسی لوگوں کے ہاتھ میں ہے. جی. جو لوگ الیکشن کی تیاری میں رہتے ہیں وہ لوگ ہی افطار پارٹیوں کا خاص کر انتظام کرتے ہیں پورے ہندوستان پہ. ایسے جو لوگ افطار ثواب کے غرض سے کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی میرا ایک مشورہ ہے، یہ مت کرو بول کر نہیں ہے، لیکن افطار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اگر کسی ایک روزدار کو اگر افطار کراتا ہے یا سحر کراتا ہے تو اس کا روزہ کا ثواب ملے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنے کا منشا یہ تھا کہ اس زمانے میں ایسے حالات تھے جہاں پر کوئی اگر مسافر آپ کے پاس آتا تو وہاں پر کوئی ہوٹل کا انتظام نہیں تھا، کوئی صحابہ کرام کوئی کسی کے گھر میں جا کر افطار کرنا یا سحر کرنا یہی معمول تھا. لیکن آج حالات ایسے ہو گئے ہیں الحمدللہ کسی کے پاس ہے نا کھانے پینے کا ہر گھر میں انتظام ہے. ہر گھر میں الحمدللہ افطار کر سکتا ہے، سحر کر سکتا ہے. اور شہر گلبرگہ میں ایسی حالات پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ، یہاں پر شہر میں ہوٹل بھی کھلے رہتے ہیں جو مسافر کو تکلیف نہیں ہوتی. جہاں پر ہوٹلوں کا انتظام نہیں ہے ایسے جگہ ہم جا رہے ہیں جہاں پر ہوٹل کا انتظام نہیں ہے، جہاں پر سحر نہیں کر سکتے. اگر کسی مسلمان کے گھر میں ہم رک کر اگر سحر کر رہے ہیں یا افطار کر رہے ہیں تو واقعی اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس حدیث کے مطابق اس کو پورا ایک روزے کا ثواب دیا جائے گا. لیکن یہاں پر جو شو بازی چل رہی ہے جو افطار کی ہو یا سحر کی ہو، اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہاں پر ثواب ناممکن ہے. یہ ایک دکھاوا ہے، ایک پولیٹیکل معاملہ ہے. یہاں آپ جیسا فرما رہے ہیں کہ روزے کا ثواب تو ملے گا لیکن اس کو محدود کر کے جو اخراجات ہیں جس بڑے پیمانے پر افطار کی دعوتیں کی جاتی ہیں اس کو محدود کر کے وہی رقم بچا کر غریبوں کی مدد کی جا سکتی ہے. تو اور اس کے علاوہ ابھی کچھ واقعات ایسے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لوگ ٹرینوں میں جا کر سحر کے پیکٹس دے رہے ہیں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ریلوے سے نمائندگی کی جانی چاہیے کہ وہ ٹرین میں انتظام کرے سحر کا، بجائے اس کے ہم کھانے وغیرہ پکا کر اپنی توانائیاں ہیں اس میں لگا رہے ہیں. تو آپ اس طرح کا کام ہماری طرف سے ہونا چاہیے کہ ریلویز کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے جو مسافرین ہیں ان کے لیے سحر کا انتظام کریں.
جی ہے نا، اس طرح کے کام ہم کرنے کے بجائے ہمارا جو رجحان ہے وہ بالکل ہی راستے سے ہٹ جا رہے ہیں. میرا کہنے کا مطلب وہی ہے کہ آپ رمضان پیکیج کا بہت اچھے پیمانے پر اہتمام کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی مدد کی جائے یا کسی اور تنظیم کی مدد کی جائے. ہم اپنے اڑوس پڑوس میں بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں افطار کی چیزوں میں، افطار کی دعوتوں میں رقم بچا کے. تو اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غریبوں کے لیے بہت زیادہ آپ توجہ فرماتے تھے. کیا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل، آپ کی بات کو میں پوری طریقے سے سہمت ہوں. آپ جو ریلوے کے جو معاملے میں جو آپ ہی ذکر کیا ہے، ان نوجوانوں کو بھی ہم مبارکبادی قابل مبارکباد ہیں جو پھر بھی ہے نا اپنے طور پر ہے نا یہ انتظام کیا ہے. لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ میں بھی ایک سیاسی جماعت سے تعلق رکھا ہوں، اور میں یہ آپ تمام لوگوں کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی حکومت اگر یو پی اے کی بنتی ہے تو انشاءاللہ انڈین یونین مسلم لیگ یہ نمائندگی کرے گی کہ رمضان میں وہ جو ٹرین کے جو کینٹینز ہوتے ہیں وہ کینٹین پوری طریقے سے آرڈر لے لیں گے کہ جتنے مسلمان روزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ ان کو کھانا مہیا کرے، تاکہ یہ چیز حکومت کی جانب سے ہونی چاہیے. یہ آج الحمدللہ ہمارے واڑی میں کچھ نوجوان واڑی کے علاوہ بھی اور بنگلور میں بھی کچھ نوجوان اپنے طور پہ ہے نا مصروف ہو کر ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہیں. انشاءاللہ آئندہ آنے والی حکومت کے ساتھ ہم اس کو ہے نا برابر اس کے بارے میں نمائندگی کریں گے ہم انشاءاللہ. تو آخر میں آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گا کہ صدقہ فطر کی ادائیگی کا مقصد کیا ہے اور اس کی مقدار کیا ہونی چاہیے؟ صدقہ فطر کا معاملہ ایسا ہے کہ جب ہم رمضان کے تمام روزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو آخری دن عید کا معاملہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی جان کی زکوٰۃ، قرآن نے مال کی زکوٰۃ نکالا، عبادت میں زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے جس میں ہے نا اپنی جان کی بھی زکوٰۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے نا عید کے دن آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنا فطر ادا کر نماز عیدگاہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرماتے ہیں کہ ہے نا عید الفطر کے موقع پر فطرہ دے کر نماز کو جاؤ. اگر آپ کے محلے میں یا آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی غریب آدمی ہے جو آپ کی عید میں شامل نہیں ہو سک رہا پیسوں کے تقاضے سے یا اور دوسرے کسی فطرے کی جب بات آتی ہے تو گیہوں کی بات آتی ہے. تو گیہوں کی اگر گیہوں ہی آپ دے رہے ہیں تو دے سکتے ہیں، لیکن حالات ایسے ہیں اب فی الوقت کہ موجودہ حالات کے حساب سے اس کے عوض میں پیسہ دیا جائے تاکہ وہ اپنے دوسرے خرچ بھی کر سکے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرہ دے کر ہی نماز کو جائے. تو اس لیے ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں میں وہ غریب اور مسکین آپ کے شامل ہو جائیں عید کی خوشیوں میں. یہ ایک ہی مقصد ہے کہ اسلام میں کہ شریعت میں کہ وہ غریب بھی آپ کے ساتھ ہے نا خوشیوں میں شامل ہونے کے لیے فطرہ رکھا گیا ہے. تو اس بارے میں علماء کرام کا ایک متفقہ فیصلہ آیا ہے کہ اس سال فطرے کی جو رقم ہے وہ فی آدمی 72 روپے مقرر کی گئی ہے. تو اس عامة المسلمین کو چاہیے کہ وہ اپنی اور اپنے افراد خاندان کی جانب سے فطرے کی ادائیگی ضرور کریں. ہم مولانا محمد نور صاحب کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ انہوں نے آج کے اس پروگرام میں وقت دیا. اسی کے ساتھ یہ پروگرام یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ